الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ دروس میں سبقوں میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا جو گزشتہ سبق میں اپنی تکمیل اور اختتام کو پہنچا. اگر ان دروس کو، ان سبقوں کو ذرا ذہن میں لانے کی کوشش کریں تو یقیناً اس پورے واقعہ سے دو چیزیں بڑے واضح اور واشگاف انداز سے واضح ہو رہی ہیں. جو اس واقعہ کا نتیجہ ہیں، اس کا حاصل ہیں، اور آج کے سبق کی آیت کریمہ میں انہی دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ذرا ٹھیک کرو، بالکل ہی گھڑے بندہ منہ پائی بیٹھو ہی نہ لات بن. فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا. دیکھ رہے ہو سبق کی آیت؟ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو جو انہوں نے نیند کی حالت میں گزاری، ان کے سوئے رہنے کی مدت کو اللہ خوب جانتا ہے. اور وہ کیا ہے اس کو ذکر کر دیا کہ کتنا عرصہ یہ سوئے رہے، 309 سال. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس واقعہ کو تم نے غور سے سنا سمجھا تو جہاں اولیاء کا شان، عظمت، مقام، مرتبہ واضح ہوا، ان کی کرامات کو بیان کیا گیا، وہاں ان کے واقعہ سے دو چیزیں اور دو مسئلے، دو مضمون، دو عقیدے، وہ بھی
بالکل عیاں بیاں اور واضح ہو رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں وہ ذرا غور کر کے دیکھو۔ لہو غیب السماوات والارض، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، اور لہو کا لام اللام للاختصاص، معنی کریں گے لہو اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کی شان ہے۔ غیب السماوات، جاننا غیبوں کا جو آسمانوں میں ہیں، آسمانوں کے غیبوں کو جاننا وہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ والارض، اور زمین کے غیبوں کا جاننا وہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کی شان ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننا یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ سے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں، کچھ اس سے غیب ہے تو پھر غیبوں کو جاننا اس کی شان کیسے ہوئی؟ جب آپ معاشرے میں یہ مسئلہ ذکر کریں گے تو یہ سوال کیا جائے گا، اور بعض حضرات نے اس کو اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا۔ تم کہتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، غیبوں کو وہی جاننے والا ہے، یہ تو اللہ کی شان اور صفت ہی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کچھ غیب ہے ہی نہیں، تو پھر غیب کو جاننے والے کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھو تو جواب عرض کروں۔ اللہ سے کچھ غیب، جب غیب ہی نہیں تو غیب کو جاننے والا، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو یاد رکھیں غیب کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں مخلوق سے غائب ہے، اللہ سے کچھ غائب نہیں۔ جو کچھ زمین میں مخلوق سے غیب ہے، غیب باعتبار مخلوق کے ہے، جو کچھ مخلوق سے غائب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا، بس سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ سے کچھ غیب نہیں، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی صفت علم الغیب بانی نہیں سکتی کہ اس سے کچھ غیب ہی نہیں، تو غیب کی نسبت اور غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دیکھو فرمایا لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کی شان ہے، جاننا غیبوں کا جو غیب آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جگہ دو، ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ خالی ہے۔ عبد الباسط تیرا سپیکر بالکل فیل ہے، جمعہ ٹائم ٹھیک ہے کہ کر سکی ہوتا نہیں، میں نو اندے سہارے دی ضرورت تھی، الٹا میرے سہارے پہ چل دے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کا خاصہ ہے جاننا غیبوں کا، السماوات، جو تو ساتھ ساتھ دیو نا تھوڑا تھوڑا، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو غیب زمین کے ہیں، آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننا کس کی شان؟ اللہ ہی کی۔ آگے فرمایا ابصر بھی واسمع، ابصر فعل تعجب کا صیغہ، ابصر واہ واہ دیکھنے والا ہے، ابصر واہ واہ کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج، نہ سننے میں کانوں کا محتاج، وہ دیکھتا بھی ہے تو بغیر اسباب کے دیکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے تو بغیر اسباب کے سنتا ہے۔ کوئی ظاہر میں ہے تو اسے بھی دیکھتا ہے،
کوئی چھپا ہوا ہے مخلوق کے اعتبار سے، اسے بھی اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی کائنات کی آڑ، رکاوٹ، پردہ، حجاب اس کی قدرت کی نگاہوں کے سامنے وہ رکاوٹ بن نہیں سکتا۔ ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی کیوں نہ گھس جائے، وہ اسے بھی برابر دیکھتا ہے جو اوپر زمین کی سطح پر موجود ہے، وہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ حضرت یونس دریا کی پانی کی تہ میں ہے، ساتوں پردوں میں ہے، وہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اور پردوں میں لپٹا ہوا ہے، اس کے حال کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے۔ اب سر بھی ہی، سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ اب سر بھی ہی، واہ واہ کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب دیکھنے والا، سبحان اللہ۔ وَأَسْمِعْ، کیا خوب سننے والا، کہ سننے میں بھی وہ اسباب کا محتاج، سننے میں بھی وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے۔ کوئی رات کو پکارے یا دن کو، کوئی اندھیرے میں پکارے یا اجالے اور روشنی میں، کوئی جس زبان اور بولی میں پکارے وہ ہر بولی سے پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کر لیا کرتا ہے۔ اب سر بھی ہی واسمع، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ایک سامنے پتھر پڑا ہے، حدیث میں یہ واقعہ ہے، اللہ کی قدرت کے کچھ عجائبات دیکھے تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ، تیری قدرتوں عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا یہ مقام دیکھا تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم جو ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، یہ سامنے والے پتھر پہ مار ذرا۔ پتھر پہ ماری تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، جو ہی 2 ٹکڑے ہوا تو ایک کیڑا نمودار ہوا، نکلا سامنے آیا، اور اس کے منہ میں گھاس کا پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ بند پتھر، کوئی دروازہ نہیں، روشن دان نہیں، کھڑکی ونڈو نہیں، کوئی سوراخ نہیں، بند پتھر میں کیڑا ہے، اور اس کو بھی اللہ نے بند پتھر میں غذا اور خوراک پہنچا دی ہے۔ یہ ہے روزی اور رزق کا مالک اور ضامن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرتوں کو یاد کرنے لگے۔ اللہ نے کیڑے کو حکم دیا کہ ذرا میری جو تسبیح آہستہ کر رہا ہے اونچی آواز سے کر اور میرے موسیٰ پیغمبر کو سنا۔ موسیٰ پیغمبر کو سنا تو وہ اونچی آواز سے کہنے لگا سبحان من یرانی ویسمع کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، یہ 4 جملے کہتا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے، عیبوں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے، موت سے، بھول چوک سے، پاک ہے وہ ذات من یرانی جو بند پتھر میں بھی میرے ٹھکانے اور گھر کو دیکھتا ہے، کہ پتھر کا پردہ، اس کی موٹائی، یہ بھی اس کی قدرت کی نگاہوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ من یرانی، وہ برابر مجھے دیکھتا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، کس حال میں رہتا ہوں، وہ مجھے دیکھنے والا ہے، کہ دیکھنے میں اسباب کا محتاج نہیں، دیکھنے میں اسباب کا محتاج نہیں۔ اور دوسرا جملہ وَيَسْمَعُ کلامی، جب مجھے بھوک ستاتی ہے، مجھے کوئی تکلیف اور ضرر پہنچتا ہے، مجھے کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، میں اسے پکارتا ہوں بند پتھر سے تو یسمع کلامی، وہ میری دعا، میری کلام التجا کو یسمع، سن لیتا ہے، کہ سننے میں یہ پتھر بھی اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا،
بغیر اسباب کے سن لیتا ہے، وَيَرْزُقُنِي، وہی مجھے روزی اور رزق پہنچاتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور اس نے کبھی بھی مجھے بھلایا نہیں کہ کبھی میں اسے بھول گیا ہوں، آج مجھے وقت پہ غذا اور رزق نہیں پہنچا، نہیں، وَلَا يَنْسَانِي، وقت پہ مجھے ٹھیک میری غذا پہنچاتا ہے اپنی قدرت سے، اور کبھی اس نے مجھے بھلایا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تسبیح سن کر آگے قوم کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے یہاں بھی یہی نکتہ فرمایا، ابصر بھی، کیا خوب دیکھنے والا، اسمع، کیا خوب سننے والا، سنتے تو آپ بھی ہیں میرے دوستو، سنتا تو میں بھی ہوں، دیکھتے تو آپ بھی ہیں، دیکھتا تو میں بھی ہوں۔ اللہ نے ہمیں بھی سمیع بصیر بنایا کہ نہیں؟ وہ سورۃ الدہر کی ابتدا میں ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور کرتے کرتے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کو ہم نے سمیع بنایا، کیا معنی؟ بولو، سننے والا، بصیرا، بصیر بنایا، دیکھنے والا۔ اسی نکتے کو سمجھو، مسئلہ آ رہا ہے، انسان کو بنایا سمیع، سننے والا، انسان کو بنایا بصیر، دیکھنے والا۔ اللہ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سننے میں، دیکھنے میں مخلوق خالق کی شریک بن جائے گی؟ نہیں۔ تو فرق کیا ہوگا خالق اور مخلوق کے سننے دیکھنے میں؟ اسباب کا۔ فرق کس چیز کا ہوگا؟ اسباب کا۔ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن دیکھنے میں اس سبب کے محتاج۔ جب تک یہ آنکھوں کی بینائی، قوت بصارت یہ درست ہے اور کام کر رہی ہے، اور جہاں تک اس کی پہنچ اور رسائی ہے وہاں تک ہم دیکھیں گے، لیکن اللہ کا دیکھنا اسباب سے ماورا، وہ دیکھنے میں آنکھ والے سبب کا پابند، اس کا محتاج نہیں۔ تو مخلوق کا دیکھنا اسباب کے تابع اور تحت، خالق کا دیکھنا ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے۔ اسی طرح سننے کا معاملہ، ہماری سنوائی، ہمارا سننا یہ سبب کے تحت اور تابع ہے۔ جب تک قوت سماعت برقرار ہے تب تک ہم سنیں گے، اور جہاں تک اس کو رسائی حاصل ہے وہاں تک ہم سنیں گے، لیکن اللہ کا سننا وہ اسباب کا محتاج، اسباب کا پابند نہیں، وہ سننے میں اسباب سے ماورا، ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ شان کسی مخلوق کی ہستی میں مانے گا کہ وہ مخلوق کی ہستی بھی بغیر اسباب کے دیکھتی ہے، بغیر اسباب کے وہ بھی ہستی سنتی ہے، تو یہ اللہ کی اس شان اور صفت میں اس مخلوق کی ہستی کو کیا کر رہا ہے؟ شریک ٹھہرا رہا ہے، کہ جس شان سے اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، کہ کہے فلاں ہستی، وہ بھی بغیر اسباب کے سنتی ہے۔ اللہ جس شان سے دیکھتا ہے بغیر اسباب کے، وہی شان کسی مخلوق کی ہستی میں مانے، وہ بھی بغیر اسباب کے دیکھتا ہے، تو اس نے اس ہستی کو اللہ کی اس صفت میں اللہ کا شریک بنا دکھایا۔ ایسے ہے نا؟ اب تھوڑا سا اگلے مرحلے پہ غور کر لو۔ مخلوق کے اسباب سننے دیکھنے کے کب ختم ہوتے ہیں؟ 3 مقام ہیں، صرف موت نہیں۔ کتنے مقام ہیں جہاں ہمارے سننے کے، دیکھنے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں؟ ایک سبب ہے پردہ، یہ دیوار ہے، پردہ ہے، کپڑے کا پردہ مراد نہیں لے رہا، موٹا پردہ، یہ دیوار ہے، پردہ ہے، اس کی دوسری جانب کون کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیا نہیں، ہم اسے دیکھ سکتے؟ حالانکہ آنکھیں درست کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ سکتے
یہ اسباب کو کس نے آ کے توڑا اور ختم کیا؟ اس پردے نے، دیوار نے۔ پردہ آیا تو انسان کی رسائی اور پہنچ نگاہ کی ختم، اس پردے نے آ کے اسباب کو کاٹ دیا۔ بغیر اسباب کے اب یہ دیکھ سکتا نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ اور مقام ہے۔ دوسری بعد، دوری۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی درمیان میں سبب اختیار نہ کروں تو بغیر اسباب کے باہر روڈ پہ کون ہے کون نہیں اسے بھی دیکھ سکتا نہیں۔ کیوں؟ وہ دور ہے، وہاں تک مجھے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس دوری اور بعد نے آ کے اسباب کو کاٹ دیا۔ تو بغیر اسباب کے کوئی درمیان میں سبب اختیار نہ کیا جائے تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تیسرا موت ہے۔ تیسرا موت ہے۔ دیکھنے، سننے، جاننے کے اسباب مخلوق کے ان تین مقامات پہ ختم ہو جاتے ہیں، یا ثقیف موٹا بھاری پردہ، یا بہت دوری فاصلہ، اور یا موت۔ موت بھی قاطع اسباب ہے کہ جسم سے جب موت واقع ہوئی، روح نکل گئی تو اب انسان کے اسباب ختم ہو گئے۔ کتنا سادہ اور کھلا مسئلہ ہے کہ اس پر موت آئی، اب مرنے والا اپنی آنکھیں خود بند کر سکتا؟ شریعت کا مسئلہ ہے، جو پاس موجود ہے اس کی آنکھیں بند کرے۔ کیوں؟ موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پیچھے کھلی رہتی ہیں، اس کو فوراً پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے بند کر لیا تو تازہ جسم ہے، بند ہو جائیں گی۔ اگر کچھ دیر گزر گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی، اب دنیا کا کوئی معالج، ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ماہر طبیب بلا کے لاؤ، وہ بھی اس کی آنکھیں کھلی بند نہیں کر سکتا۔ اب وہ کھلی کی کھلی ہی رہیں گی۔ تو یہ اپنی آنکھیں بند، منہ کھلا ہوا ہے اسے بند، جسم حالت جس پہ پڑا ہے اس کو درست کر سکتا نہیں۔ یہ پاس کھڑے ورثاء کو حکم ہے اس کے اعضاء کو درست کرو، تو یہ محض اسباب ختم ہو گئے، عاجز بن گیا۔ سننے کا سبب ختم، دیکھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چکھنے کا، سونگھنے کا، ہاتھ جسم کی حرکت، یہ سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ موت نامی قاطع اسباب کا ہے جو آ کر انسان کے اسباب کاٹ اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو موت خود قاطع اسباب ہے، ایک۔ نمبر دو، مرنے والا جب دفن کر دیا گیا تو کئی من مٹی اس کے اوپر ہم نے پڑیاں رکھ کے ڈال دی، تو دیوار سے زیادہ موٹا پردہ بھی آ گیا۔ یہ بھی خود قاطع اسباب تھا، انسان کے اسباب ختم کرنے والا۔ اور تیسرا بعد، دوری بھی ایسی کہ یہ سالم دنیا کا جہان چھوڑ کر اگلے جہان عالم برزخ میں چلا گیا، پورا جہان بدل گیا۔ تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اب بھی جو کہتا ہے کہ قبر والا بابا، بزرگ، امام، نبی، غیر نبی سنتا ہے، قبر پہ جانے والے کو دیکھتا پہچانتا ہے، میرا دوست فیصلہ خود کر، اسباب کے بغیر یا اسباب کے ساتھ؟ اگر اسباب کے ساتھ ہے تو ذرا اس کے اسباب ثابت کر۔ اس کے اسباب ثابت کیسے ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اس کے سننے کا عقیدہ یہی ہوگا کہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، اس لیے کہ اسباب تو موت نے ختم کر دیے، اسباب تو وہ کئی من مٹیوں پر ڈالی وہ پردے نے ختم کر دیے، اسباب تو دنیا کا جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں منتقل ہو گیا، اس دوری اور فاصلے نے اسباب ختم کر دیے، اسباب تو ہونا ممکن نہیں۔ اب جو اس کے سننے، دیکھنے، جاننے کا عقیدہ رکھے گا، یقیناً وہ ما فوق الاسباب اور بغیر اسباب کے وہ عقیدہ قائم کرے گا، اور بغیر اسباب کے سننا، دیکھنا، جاننا، یہ تو کس کی شان تھی؟ اب اللہ کی یہ شان مردے میں مانے گا تو اس مردے اور میت کو اللہ کا کیا بنائے گا؟ شریک بنائے گا۔ اسی چیز کا نام شرک ہے، اسی چیز کا نام شرک ہے۔ تو فرمایا اب سر بھی ہی، کیا خوب دیکھتا ہے، اسمع، کیا خوب
سنتا ہے۔ مالہم نہیں ہے واسطے ان کے من دونہی اللہ کے ماں سوا من ولی کوئی مددگار، کوئی کار ساز اور کام بنانے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یشرکو، اب سمجھنا، ولا یشرکو وہ نہیں شریک ٹھہراتا، فی حکمی ہی اپنے حکم میں، احدن کسی ایک کو بھی۔ فی حکمی ہی کا کیا معنی؟ مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں اس کے۔ ایک تو ظاہر لفظ سے واضح ہے، لا یشرکو فی حکمی ہی اے قضائی ہی، وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے حکم میں، اپنے امر میں، اپنی قدرت، تصرف اور اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ خود اس میں مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، قادر مطلق ہے، اس کی اس شان میں لا یشرک کوئی بھی شریک نہیں۔ اور دوسرا معنی فی حکمی ہی اے فی علم غیبی ہی احدن، وہ اپنے علم غیب والی صفت میں بھی لا یشرکو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف اولیاء کا واقعہ سننے سمجھنے والوں، یہ دو مسئلے اس واقعہ سے سامنے آئے کہ حکم بھی چلتا ہے کائنات میں تو اکیلے اللہ کا، علم الغیب عالم الغیب ہونا شان ہے تو اکیلے کس کی؟ اللہ کی شان ہے۔ واقعہ سن چکے ہو، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اولیاء کا شان برحق، ان کی کرامتیں برحق، ان کی مقام اور عزت برحق، قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ لیکن اللہ کا ولی مختار کل بھی نہیں ہوتا اور عالم الغیب بھی۔ کیسے؟ اگر اللہ کا ولی، سمجھنا وہ واقعہ ذہن میں رکھ کر، مختار کل ہوتا، اپنی مرضی اور اختیار کا مالک ہوتا، تو وہ تو کتنی دیر غار میں آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے، چند لمحے لیٹیں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر آگے سفر کریں گے۔ اللہ فرماتے چند لمحے ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں 3 صدیاں اوپر 9 سال نیند سلا دیا، اتنی لمبی اور طویل نیند سلایا۔ مرضی ان کی پوری نہیں ہوئی، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ امر اور فیصلہ کس کا نافذ ہوا؟ اللہ ہی کا نافذ ہوا۔ اور نمبر 2، جب اللہ نے 309 سال کے بعد جگایا، بیدار کیا، انہیں اٹھایا، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے رہے، سونے کی مدت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ سوئے۔ حقیقت میں کتنا سوئے تھے؟ 309 سال اوپر۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اے ولیوں کو عالم الغیب سمجھنے والوں، یہ 309 سال سوئے اور اس کو سمجھ رہے ہیں ایک دن یا دن کا بھی بعض حصہ، آدھا پونا دن۔ انہیں تو اپنے سوئے رہنے کی مدت کا بھی پتہ، جو اپنے حال سے واقف نہیں، دوسروں کے معاملات سے کیسے واقف ہے؟ عالم الغیب کیسے؟ تو فرمایا یہ 2 مسئلے واضح ہوئے کہ ایک عالم الغیب اکیلا کون؟ اللہ، اور دوسرا مختار کل قادر مطلق بھی اکیلا کون؟ اللہ۔ ایک مقام دیکھیں گے جی، 24واں پارہ، سورہ حامیم المؤمن، صفحہ 748، 748 صفحے کے شروع سے 4تھی سطر، آیت نمبر 19 کے بعد 20 مل گیا جی۔ فرمایا واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک، یقضی قضا فیصلہ،
वल्लाहु यक़ज़ी बिल-हक़, मिल गया हवाला। अल्लाह ही यक़ज़ी फैसले करता है, बिल-हक़ ठीक ठीक इंसाफ के साथ। ये फैसला करना किस चीज का, बारिशें बरसानी है कि नहीं इसका फैसला, खुश्क साली मुसल्लत करनी है कि क्या करना है, किसको औलाद देनी है किसको नहीं देनी, किसको बीमार करना है किस बीमार को सेहत देनी है, किसको रोजी रिस्क ज्यादा देना है किसको तंग दस्त, ये कायनात की तदबीरें और निजाम। फरमाया वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, ये सारे के सारे फैसले अल्लाह ही करता है और ठीक ठीक फैसले करता है। वल्लज़ीना, अब समझना, वल्लज़ीना और वो लोग, यदऊना जो पुकारते रहते हैं, जो पुकारते रहते हैं, मिन दूनिही बुतों को, मिन दूनिही बुतों को नहीं, बुतों को नहीं। ये जो कहता है जो भी आयत पेश करो ये तो बुतों वाली आयतें हैं, तुम नबियों वलियों पर नेकों पर कैसे फिट करते हो मेरा दोस्त। मिन दूनी ही, इसका माना बुत नहीं, दुनिया की किसी लुगत और डिक्शनरी की किताब अरबी की उठा कर देख, बुत नहीं इसका माना मिलेगा। मिन दूनी ही मा सिवल्ला, ऐ मा तहता, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के नीचे नीचे, ये है मिन दूनी। और अल्लाह के सिवा सिर्फ बुत है, अल्लाह के सिवा में, अल्लाह के अलावा में सिर्फ बुत, अल्लाह के नीचे नीचे में सिर्फ बुत नहीं है। अल्लाह की जातो सिफात के अलावा, अल्लाह की जातो सिफात के अलावा ये पूरी कायनात और मखलूकात मिन दूनी ही, ये सब अल्लाह के सिवा और अलावा है, जिसमें बुत मूर्तियां भी हैं, चांद सूरज सितारे भी हैं, जिसमें अंबिया औलिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, जिन फरिश्ते जिंदा और मुर्दा भी हैं। वल्लज़ीना यदऊना, और वो लोग जो पुकारते रहते हैं, मिन दूनिही अल्लाह के मां सिवा औरों को, उनका हाल सुनो। ला यक़ज़ूना बिशैइन, ला यक़ज़ूना बिशैइन, शै का लफ्ज़ मादा तनआम, फिर शैइन ये तनवीन नाकेरा, ये भी तामीम के लिए, फिर पीछे ला यक़ज़ूना, ला की नफी, ये भी तामीम दर तामीम दर तामीम। अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, मेरे सिवा जिन जिन को पुकारते रहते हो उनकी हालत ये है, वो एक जर्रे के मुताल्लिक भी फैसला करने की ताकत नहीं रखते, मा फौकल असबाब, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हुवा वही अल्लाह जो फैसले ठीक ठीक करने वाला है, अस्सामी बगैर असबाब के सुनने वाला, अल बसीर बगैर असबाब के देखने वाला। तो कज़ा कुदरत, अमर और हुक्म और फैसला ये चलता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका। एक और मकाम 19वां पारा, 20वां पारा, 20वें पारे का पहला सफ़ा, पहला रुकू, सफ़ा बल्कि दूसरा सफ़ा, सफ़ा 610, सफ़ा नंबर 610, सूरतुन नमल आयत 65, सफ़े के शुरू से चौथी सतर। फरमाया कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। मिल गया, जरा गौर करना। कुल करो माना, फरमा दीजिए मेरे महबूब, कहो सल्लल्लाहु, जरा मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ऐलान फरमाओ मेरे पैगंबर, शान वाले पैगंबर, मेरे लाडले पैगंबर। क्या ऐलान करूं? फरमाया ला यालम, बड़ी आसान आयत है, माना आपने करना है। ला यालम, वो नहीं जानते, यालम इल्म जानना, पीछे ला नफी का, ला यालम
نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے یا اللہ کون؟ فرمایا من، جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، آسمانوں والی مخلوق لا یعلم، اور بڑی واضح آیت ہے، آسمان والی مخلوق لا یعلم نہیں جانتے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت نازل ہوں گے، اور انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کی ارواح مبارکہ نیکوکار لوگوں کی لا یعلم نہیں جانتے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں کی مخلوق لا یعلم نہیں جانتی۔ فرمایا والارضی، اور زمین میں رہنے والے، زمین پر بسیرا کرنے والے، یہ بھی لا یعلم نہیں جانتے۔ زمین میں کون ہے؟ انسان، جنات، ملائکہ، وہ بھی کئی زمین پر آباد، حیوانات، پرند چرند، اور انسانوں میں مقربین، اولیاء، انبیاء رہے، اولیاء رہے، آج بھی بحمد اللہ موجود ہے، پھر بھی رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے والارض، زمین والے بھی نہیں جانتے یا اللہ کس چیز کو؟ آگے لفظ آپ نے پڑھنا ہے، آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ، الغیبہ، یہ میرا بھائی قرآن کا فیصلہ ہے، بات میری تو نہیں۔ الغیبہ، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، اس میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، امام بزرگ بھی۔ فرمایا آسمانوں میں کوئی ہے، زمین میں کوئی ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ، غیب نہیں جانتے۔ یا اللہ سب کی نفی کر دی، سب پہ لا کی تلوار کو جاری کر دیا، سب کا رد کر دیا، کوئی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتے۔ پھر غیبوں کو جانتا کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، الا اللہ، عالم الغیب اکیلا، اب تو بولو نا، عالم الغیب اکیلا اللہ ہے۔ کوئی نبی عالم الغیب، کوئی امام عالم الغیب، کوئی ولی بابا بزرگ عالم الغیب، نوریوں کا سردار ہے جبرائیل، سید الملائکہ، فرشتوں کا بادشاہ، لیکن وہ بھی عالم الغیب، ساری کائنات کا دولہا اور بادشاہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی عالم الغیب۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ الا اللہ، نہیں کوئی جاننے والا غیب کو سوائے اللہ کے۔ یا اللہ آسمان والوں کی بھی بات ہو گئی، نفی کر دی، زمین پر رہنے والوں کی بھی بات ہو گئی، نفی کر دی۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے نا، زیر زمین، قبروں والے، زمین کے نیچے رہنے والے، شاید کوئی ان ہستیوں کو عالم الغیب سمجھ بیٹھے۔ سنو اللہ کا قرآن بات کلیئر کرتا ہے، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون، وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا معنی علم، سمجھ، فہم، جاننا۔ وما یشعرون، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے اور شعور رکھتے، ایانا کہ کب، یبعثون انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ارے قبروں والے زیر زمین، وہ تو اپنے جی اٹھنے کا بھی علم نہیں رکھتے، کائنات والوں کے احوال کا کیسے انہیں پتہ ہوگا؟ کائنات والوں کا علم ہے۔ اجازت ایک آیت بڑی ذہن پہ آئی ہے، دکھا دوں؟ 7ویں پارہ میں آؤ، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ 7واں پارہ۔ جی صفحہ نمبر 199، 1 بلکہ نہیں، غلط بتلا رہا ہوں۔
صفحہ نمبر 199، مجھے متشابہ لگ رہا تھا، 199، ایک کم 200، آیت نمبر 109 رکوع سے مل گئی جی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، بات کس کی آ رہی ہے؟ الرسل، جمع رسول کی۔ یوم، جس دن، یعنی قیامت کے دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اللہ کریم، کس کو؟ الرسل، تمام رسولوں کو علیہم السلام، تمام رسولوں کو اللہ کریم قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا، فَيَقُولُ، پس فرمائے گا اللہ رسولوں سے، مَاذَا أُجِبْتُمْ، تم کیسے قبول کیے گئے؟ تمہاری قوموں نے، امتوں نے تمہاری وفات کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کون تمہاری قبروں مزاروں پہ آیا؟ کون تمہارے روضہ اقدس پہ آیا؟ کیا کچھ کیا اس نے، کیا کچھ نہیں کیا؟ ماذا اجبتم، تمہاری قوموں نے، امتوں نے، تمہاری طرف نسبت رکھنے والوں نے تمہیں کیسے قبول کیا؟ کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ قالو، سب انبیاء علیہ السلام بیک زبان عرض کریں گے، لا علم لنا، پڑھو نہ ذرا تلاوت کی نیت سے اجر بھی ملے گا، لا علم لنا، یہ کون کہیں گے؟ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کے پوچھنے پر عرض کریں گے، لا علم لنا، یہ میرا فیصلہ ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ کہتا ہے نبی رسول ہوتا ہی وہ ہے جسے سب کچھ کا پتہ ہو۔ اللہ کے سب انبیاء کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ اور اعلان، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم نہیں ہے علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا انتا، بے شک تو ہی تو ہے، علام الغیوب، تمام غیبوں کا جاننے والا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جب تو نے ہمیں دنیا سے موت دے کر رخصت کر دیا، ہماری موت کے بعد مکان، جہان، زمان، یہ سب کچھ بدل گیا، ہم نے دنیا کا جہان چھوڑ دیا اور ہم جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں آ کر کے مکین بن گئے، عالم برزخ کی ہمیں جنت کی روحانی زندگی مل گئی، پچھلا جہان دنیا والا ہم سے غیب، ہم سے کیا ہو گیا؟ غیب ہو گیا۔ اب دنیا والے دنیا کے جہان میں رہتے ہوئے کیا کرتے رہے، کیا نہیں کرتے رہے، اس کا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے غیب ہو گیا۔ دنیا میں رہنے والے ہم سے غیب ہو گئے، وہ جو کچھ کرے ان کا معاملہ ہم سے غیب ہے اور غیبوں کو ہم نہیں جانتے۔ انکا انتا، تو ہی تو ہے، علام الغیوب، تمام غیبوں کو جاننے والا۔ تو اصحاب کہف کے واقعہ سے یہی نتیجہ قرآن نے نکالا کہ عالم الغیب بھی اکیلا اللہ، اور کائنات میں مختار کل قادر مطلق بھی اکیلا ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولیاء کا شان برحق ہے، انبیاء کا مقام برحق ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، ساری کائنات سے بلند و برتر ہستی ہے، لیکن عالم الغیب ہونا، سماع ما فوق الاسباب، سننے والا ہونا بغیر اسباب کے، دیکھنے والا ہونا بغیر اسباب کے، یہ کسی نبی ولی کی شان نہیں، یہ کائنات کے رب کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔